تو بس عنوان خود ہی یہ سوچا کہ اپنے دوستوں کے گوش گزار کر کے آؤں کہ جس کریم کی یاد میں آپ محفل سجا کے بیٹھتے ہیں اور ذکر خیر سننے والوں کے لیے ہر روز ایک نئی ڈش تیار کر کے ان کو پیش کرتے ہیں، وہ لجپال آپ کی محفل سے بے خبر نہیں ہے۔ وہ آپ کی محفل پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ تو اسی مضمون کے لیے میں نے ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ واقعہ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ہے۔ رب کائنات نے بڑی عزتوں اور عظمتوں سے نوازا تھا۔ جب آپ چلتے تھے جنات، چرند، پرند آپ کے شامل لشکر ہوتے تھے۔ آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں، 3 میل کے فاصلے پہ وادی نمل ہے، لشکر بہت بڑا ہے۔ جب آتے ہوئے لشکر کی اٹھتی ہوئی گرد و غبار کو اس وادی میں بسنے والی چیونٹنی کی سردارنی نے دیکھا تو اپنی قوم کو آواز لگائی، یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، لا یحطمنکم، تمہیں کہیں کچل کے نہ رکھ دیں، سلیمان علیہ السلام وجنودہ، اور آپ کے لشکری۔ تم باہر پھرتی رہو، اپنی کام کاج میں، اپنی مصروفیت میں لگی رہو۔ جناب سلیمان کے لشکر نے اسی وادی سے گزر کے جانا ہے، کہیں ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کر موت کا شکار نہ ہو جاؤ تم۔ ہاں ایک بات یاد رکھنا، اگر بالفرض ایسا ہو جائے وہ گزر کے چلے جائیں، تم ان کی جانوروں کی، ان کے سواریوں کی کھروں کے نیچے آ کر جاں بحق ہو جاؤ، تو سنو، ظالم نہ کہنا ان کو، ظالم نہ کہنا۔ کیوں؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ جو کچھ بھی یہ کرتے ہوئے یہاں سے چلے جائیں گے وہ غیر شعوری طور پر کریں گے، شعور کے ساتھ نہیں کریں گے۔ یہاں میں کوئی لمبی چوڑی بات تو نہیں کر سکتا، بس اتنا عرض کروں گا کہ قرآن نے چیونٹیوں کے ذریعے جو ایک تصور دیا ہے، جو ایک عقیدہ دیا ہے، وہ کیا ہے کہ نہ نبی کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں، نہ جو نبی کی معیت میں ان کے اصحاب ہوتے ہیں وہ کسی پہ ظلم کرتے ہیں۔ نہ نبی ظلم کرتے ہیں، نہ نبی کے آس پاس رہنے والے، ان کے ساتھ چلنے والے، ان کی معیت کو اپنا کے سفر کرنے والے کسی پہ ظلم کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے ایسا کر دیا، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے، تو آج اگر کوئی اصحاب رسول کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ ظالم تھے، انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے کسی کا حق مارا، انہوں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں قرآن کی روشنی میں، ایسے بدبخت لوگوں سے تو سلیمان علیہ السلام کے وقت کی چونٹی اچھی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے وقت کی چونٹی اچھی ہے، جو یہ اپنی قوم کو تصور دے رہی ہے، نہ سلیمان ظلم کر دیں گے، نہ ہی ان کے ساتھی ظلم کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے، قیادت کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، سرداری کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ جب کبھی قوم کو خطرہ لاحق ہو تو یہ قائد کے اوپر لازم ہے کہ وہ حالات کو بھانپتے ہوئے آنے والے خطرے سے اپنی قوم کو آگاہ کرے، اپنی قوم کو آگاہ کرے۔ اے میری قوم، ممکنہ طور پر حالات ایسے ہو سکتے ہیں، لہذا احتیاطی تدبیر یہ ہے، اس تدبیر کو اپنایا جائے۔ اور آج وطن عزیز میں تو اس کے بالکل برعکس ہے۔
وطن عزیز میں تو اس کے بالکل برعکس ہے، یہاں خود ہی قتل کیا جاتا ہے، پھر خود ہی شور شرابہ مچایا جاتا ہے، خود ہی مارا جاتا ہے، اور خود ہی مظلوم بن کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے کتنے لوگ مر گئے۔ آج پاکستان کی جتنے بھی پارٹیاں ہیں دیکھ لیجئے، تقریباً وہ اپنے کارکنان کو، اپنے نمائندوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے شورا کو، اپنے عہدے داروں کو بچانے کے بجائے ان کو مارتے ہیں اور پھر اقتدار کی ہوس پوری کرتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں۔ لیکن چیونٹی نے قیادت کر کے بتا دیا کہ قائد وہ نہیں جو اپنوں کو مروا دے، قائد وہ ہے جو اپنوں کے تحفظ کے لیے ہر قدم اٹھائے۔ فاصلہ میں نے کتنا عرض کیا تھا؟ 3 میل کا فاصلہ۔ وادی نمل 3 میل دور ہے، سلیمان علیہ السلام ابھی 3 میل پیچھے ہیں۔ 3 میل کا فاصلہ۔ اب یہاں سے میں کون سا ایریا آپ کو بتاؤں کہ وہاں تک 3 میل ہو جائیں گے؟ ہم کم سے کم کا جو ایریا لگائیں، آپ کی جو پل ہے حضرت 3 میل تو نہیں ہوں گے، میمن ہسپتال سے آگے 3 میل کا کم از کم کا جو ایریا ہے میمن ہسپتال سے آگے کا ہے۔ آپ بتائیے اتنا بڑا فاصلہ موجود ہو، میں بات ہاتھی کی بھی نہیں کر رہا، اونٹ کی بھی نہیں کر رہا، میں زرافے کی بات بھی نہیں کر رہا، چونٹی کی بات کر رہا ہوں۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ چونٹی کی بات کر رہا ہوں۔ اگر اتنی مسافت پر چیونٹی کو علم ہو سکتا ہے تو کسی اللہ والے کو علم نہیں ہو سکتا؟ حضور 3 میل کا فاصلہ ہے، پتہ بھی چل گیا لشکر ہے، کسی کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن بتا دیا کہ لشکر بھی کس کا ہے، لشکر بھی کس کا ہے؟ جناب سلیمان کا لشکر ہے، سلیمان علیہ السلام خود ہیں۔ تم لوگ اپنے بچاؤ کی تدبیر کرو اور قربان جائیے۔ بات صرف چونٹی تک نہیں ہے، قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، جیسے ہی اس سردارنی نے، اس قوم کی بڑی چونٹی نے اپنی قوم کو کہا کہ اپنے اپنے بلوں کے اندر چلی جاؤ، فوراً لشکر کو روک دیا گیا، فوراً لشکر کو روک دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، جناب سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات کو سن کر مسکرا پڑے۔ قرآن کہتا ہے جناب سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات کو سن کر مسکرا پڑے۔ ایک سوال کرتا ہوں، برا نہیں مانیے گا، آپ کے گھر میں چیونٹیاں ہوں گی؟ کبھی کسی دن آپ نے اس کی آواز سنی؟ کسی دن آپس میں وہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوں، آس پاس سے گزر رہی ہوں، کبھی آپ نے سنی؟ کسی جگہ آپ کے گھر والوں سے، بچے سے چینی گر گئی، ایک چیونٹی اس طرف آئی، تھوڑی دیر بعد آپ نے دیکھا کہ بہت ساری آ گئیں، اس آنے والی پہلی نے آواز لگائی، باقی چیونٹیاں اس طرف چلی آئی، آپ نے اس آواز کو سنا؟ یہ معاملہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ میرے ساتھ بھی ہے، کیونکہ کچن میرے گھر میں بھی ہے، آئلی چیزیں بھی گر جاتی ہیں، میٹھی چیزیں بھی گر جاتی ہیں۔ بات گھر کی بھی نہیں ہے، مدرسے کے اندر بھی کچن ہوتا ہے، دارالعلوم کے اندر بھی کچن ہوتا ہے۔ جو مولانا چیونٹی کی آواز کو سن نہیں سکتا، جو مولانا چیونٹی کی آواز کو پہچان نہیں سکتا، کتنا ظالم ہے، وہ کہتا ہے کہ نبی میری طرح ہے۔ کتنا بڑا ظالم ہے کہ اپنے آپ کو نبی کی مثل کہتا ہے،
گھر میں موجود چونٹی کو نہیں سن پا رہا، مدرسے میں موجود چونٹی کے ساؤنڈ کو نہیں سن پا رہا، سمجھ نہیں پا رہا، اور مقابلے کر رہا ہے اللہ کے حبیب کے۔ میں نے کہا میرے نبی کی طرف تو باز میں نا پہلے راستے میں جناب سلیمان ہے، میں تجھے 3 میل کی بات بھی نہیں کر رہا، تیرے گھر کی بات کر رہا ہوں، تیرے مدرسے کی بات کر رہا ہوں۔ اپنے مدرسے کی کسی چونٹی کی بات تو مجھے بتا کہ مدنی آج میں نے اپنے مدرسے کے اندر محو گفتگو چونٹیوں کو سنا، وہ یہ باتیں کر رہی تھی، پھر سوچوں گا کہ نبی کی برابری کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، نبی کی برابری کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ یہ بات تو تھی جناب سلیمان علیہ السلام کی۔ نکات اور بہت سارے ہیں، بہت سارے نکات ہیں، لیکن میں اب آتا ہوں اس عظیم ہستی کی طرف جس کی یاد میں آپ محفل سجا کے نہیں بیٹھے، میرے رب نے پوری کائنات کو سجا دیا ہے، میرے رب نے پوری کائنات کو سجا دیا ہے۔ اونٹ آیا، کندھے پہ سر رکھا، بڑبڑایا، چلا گیا۔ اونٹ آیا، کندھے مبارک پہ، شانہ مبارک پہ سر رکھا، بڑبڑایا، چلا گیا۔ میرے کریم نے پوچھا صحابہ کس کا اونٹ تھا؟ کچھ گنجائشیں ہوتی ہیں جو چھوڑنی پڑتی ہیں حضور، کچھ گنجائشیں ہوتی ہیں جو چھوڑنی پڑتی ہیں تاکہ ہر کوئی محبتیں تو لے کے نہیں گھوم رہا نا، پاکی بھی ظاہر ہو، پلیدی بھی ظاہر ہو، جو محبت رسول ہے وہ بھی ظاہر ہو، جو مرض ہے عداوت کا وہ بھی ظاہر ہو۔ پوچھا کس کا اونٹ ہے؟ ہاتھ جوڑ کے عرض تو کر سکتا ہوں نا، لجپال اس کی سن لیتے ہو، اتنا نہیں جانتے کہ ہے کس کا، اس کی سن لیتے ہو، اتنا نہیں جانتے کہ ہے کس کا۔ عرض کیا کہ حضور ایک یہودی کا ہے۔ فرمایا بلا کے لے آؤ۔ صحابہ گئے، بلا کے لے آئے۔ اب صحابہ بھی بیٹھے تھے، لجپال صحابہ کے بیچ بیٹھے تھے۔ اونٹ آیا، کسی اور کے شانے پہ نہیں رکھا، پتہ تھا کہ فیصلے کون کرتے ہیں، حق کون دلاتے ہیں۔ اب جو کچھ اس نے بولا صحابہ نے سنا ضرور، سمجھا نہیں، سنا ضرور، سمجھا نہیں۔ اب پھر حضور نے فرمایا صحابہ اونٹ کس کا ہے؟ صحابی تھے، درست سارا لفظ نہیں بول رہا میں، آپ سمجھ جائیے گا، صحابی تھے۔ عرض کر دیا حضور یہودی کا ہے۔ اگر کسی اور نظریے والے ہوتے تو ایک دوسرے کے کان میں کہتے پتہ ہے کچھ نہیں، پوچھتے ہم سے ہیں، پتہ ہے کچھ نہیں، جانتے ہوتے تو پتہ ہوتا نا۔ عرض کیا بلا کے لے آؤ۔ یہودی حاضر خدمت ہوا، فرمایا اونٹ تمہارا ہے؟ جی ہم میرا ہے۔ فرمایا دو میں سے ایک کام کرو، دو میں سے ایک کام کرو، آج یہ تمہاری شکایت لے کے آیا ہے، بوجھ زیادہ ڈالتے ہو، چارہ کم کھلاتے ہو، یا اس کا چارہ بڑھا دو یا اس کا بوجھ گھٹا دو، یا تو اس کا چارہ بڑھا دو یا اس کا بوجھ گھٹا دو۔ عرض کرنے لگا حضور میں غریب آدمی ہوں، اس کے علاوہ میری کفالت کا، میرے گھر والوں کی کفالت کا اور کوئی بندوبست نہیں ہے۔ میرے کریم نے فرمایا پھر ایسا کرو، اس کو بیچ دو۔ کیا کرو؟ اس کو بیچ دو۔ کریم اس کو کون خریدے گا؟ بوڑھا ہے۔ فرمایا بات ہی یہی ہے، بوڑھا ہے، زیادہ لوڈ اٹھا نہیں سکتا، تم چارہ زیادہ کھلا نہیں سکتے، حضور بوڑھے کو کون خریدے گا؟ فرمایا مارکیٹ میں جس کو کوئی نہیں خریدتا محمد اس کا خریدار ہوتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ اچھا۔ میرے کریم یہودی حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ
کوئی بات نہیں، آپ کا مذہب الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے، ہم بھی اہل کتاب، آپ بھی اہل کتاب، خدمت کا موقع دیجئے، آپ کے لیے ہم کچھ کھانا بنانا چاہتے ہیں۔ کریم نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے۔ خیبر کا واقعہ ہے، حضور تشریف لے گئے، دستی پیش کی گئی، بکری بھون کر پیش کی گئی، میرے لجپال نے اس کا ٹکڑا اٹھایا، منہ میں ڈالا، اس کو چبا رہے ہیں، اس کو چبائے جا رہے ہیں، چبائے جا رہے ہیں۔ لجپال نے فرمایا میزبان حاضر ہو، حاضر خدمت ہوئے۔ کریم نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ جس خاتون نے یہ پکایا ہے اس کو بلاؤ، جس خاتون نے اس کو پکایا ہے اس کو بلاؤ۔ حاضر خدمت ہوئی، میرے کریم نے فرمایا تم ہمیں زہر ڈالی ہوئی بکری کھلاتی ہو؟ کیا فرمایا؟ زہر ڈالی ہوئی بکری کھلاتی ہو۔ ایک دم گھبرا گئی، کہنے لگے نہیں نہیں حضور، ایسا تو کچھ نہیں ہے، ہم نے تو بڑی اہتمام کے ساتھ آپ کی ضیافت کی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا میں نے پہلا نوالا منہ میں ڈالا ہے تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے اندر زہر ڈالی گئی ہے، آپ تناول نہ فرمائیں، میرے اندر زہر ڈالی گئی ہے، آپ مجھے تناول نہ فرمائیں۔ وہ ایک ہی لقمہ میں اپنے منہ میں بار بار گھماتا رہا، اس کو چباتا رہا، وہ مجھے عرض کرتا رہا حضور مجھے تناول نہ فرمائیے گا، خطرناک قسم کا زہر میرے اندر ڈالا گیا ہے۔ آپ کے ذوق کو دیکھ کر چند سوال کر دوں۔ دستی کس چیز کی تھی؟ بکری کی۔ بکری زندہ تھی یا مردہ؟ ذبح کی گئی تھی۔ ذبح کرنے کے بعد کچی تھی یا بھونی گئی تھی؟ بھونی ہوئی تھی۔ کیا تھی؟ بھونی ہوئی تھی۔ یار کیسے تعجب کی بات ہے، کیسے تعجب کی بات ہے، بکری ہو، ذبح بھی ہو، آگ میں بھونی بھی جا چکی ہو، پھر بھی نبی سے کلام کرے، پھر بھی نبی سے کلام کرے۔ اور قربان نہ جاؤں اس نبی کی عظمت پر جو مرے ہوئے مردوں کے کلام کو سن بھی لے اور سمجھ بھی لے۔ سلیمان کی عظمت پر بھی قربان جاؤں، سیدنا سلیمان علیہ السلام کی عظمت کو بھی لاکھوں سلام، کہ 3 میل کے فاصلے پہ چیونٹی کی گفتگو کو سنا، لیکن چیونٹی زندہ تھی یا مردہ تھی؟ یہاں بات کچھ اور ہے، یہاں بات کچھ اور ہے، یہاں بات زندہ کی نہیں ہے، ذبح ہوئی، کاٹی گئی، دستی الگ ہوئی، زہر لگایا گیا، آگ پر پکایا گیا، اور پھر وہ بکری کریم سے ہم کلام ہوئی یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے، آپ کو شہید کرنے کے لیے یہودیوں نے میرے اندر زہر ملا دیا ہے، آپ کھائیں گے زہر کا اثر ہوگا، آپ شہید ہو جائیں گے یا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، لجپال مجھے کھائیے نہیں، مجھے تناول نہ فرمائیے۔ میں نے کہا ظالم اگر کوئی مرا ہوا، کوئی مرا ہوا کلام کرے تو نبی سن سکتا ہے، اگر کوئی زندہ یہاں سے آواز لگائے نعرہ رسالہ تو وہ اللہ کا پیارا رسول اس نعرے کو کیوں نہیں سنتا؟ وہ اللہ کا رسول کیوں نہیں سنتا؟ اور اگر بات یہ آئے کہ جناب والا جب زندہ تھے تو سنتے تھے، اب تو انتقال ہو گیا ہے، اب تو انتقال ہو گیا ہے، تو میں پھر کہہ سکتا ہوں نا کہ ظالم تیرے اس عقیدے کے مطابق تو تیرے نبی سے بکری کی عظمت و شان زیادہ ہو گئی ہے۔
تیرے اس عقیدے کے مطابق تو پھر بکری کی عظمت و شان زیادہ ہو گئی ہے، جس کی موت یقینی۔ حضور کے لیے کیا فرمایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ ان الانبیاء حی، بے شک اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں۔ کہاں پہ؟ اپنی قبروں میں۔ اور بات صرف زندگی کی حد تک نہیں، آگے بھی کچھ سرکار نے فرمایا ہے یرزق، اللہ ان کو رزق بھی دیتا ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پہ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو وہ کھائے، نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ کریم کی بارگاہ میں منبر پیش کیا گیا، حضور میرا بیٹا ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے، آپ کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، میں نے سوچا بیٹے سے ایک خوبصورت منبر بنوا کے لے آؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس منبر پر جلوہ افروز ہوئے، قوم کو خطبہ دیا، اتنے میں ایک کونے سے رونے کی آواز آئی، کونے سے رونے کی آواز آئی، اور رونے کی آواز بڑھتی گئی، سسکیوں کے اندر تبدیل ہوئی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے قریب تھا کہ اس کے رونے کی وجہ سے سننے والوں کے جگر پھٹ جاتے، غم کی کیفیت یہ تھی۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، قربان جائیے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا وہاں میرے محبوب کی نگاہ پہنچ جاتی ہے، جو کسی کو نہیں بھانپ سکتے میرے حبیب کی ذات بھانپ لیتے ہیں۔ فرمایا اس کھجی کے تنے کو اٹھا کے لے آؤ، قدموں میں پیش کیا گیا۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو بتا، اگر چاہے تو میں تجھے دنیا کے اندر ایک تناور سرسبز و شاداب درخت بنا دوں، اگر تو چاہے تو میں تجھے دنیا کے اندر ایک تناور سرسبز و شاداب درخت بنا دوں، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں، میرے غلام جنت میں آئیں گے تیرا پھل کھائیں گے، میرے غلام جنت میں آئیں گے تیرا۔ کس سے بات ہو رہی ہے؟ بولیے نا، کس کے؟ کھجور کے تنے سے۔ کیا فرمایا؟ اگر تو چاہے تو میں تجھے سر سبز و شاداب کر دوں، اگر تو چاہے تو میں تجھے سر سبز و شاداب کر کے دنیا میں لگا دوں، اور اگر تو چاہے تو پھر میں تجھے جنت میں لگا دوں، میرے غلام جنت میں آئیں گے تیرا پھل کھائیں گے۔ سنیو ایک نکتہ دے دوں، عشق نبی میں رونا بھی بڑے کام کا ہے، عشق نبی میں رونا بھی بڑے کام کا ہے۔ جب عشق نبی میں کوئی روتا ہے تو پھر وہ اس انداز میں مناتے ہیں کہ تو چاہے تو یہ کر دوں، تو چاہے تو یہ کر دوں۔ اب منانے کے لیے رونے والے کی چاہت پہ بات آ جاتی ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خاموش کروانے کے لیے محبوب کی طرف سے اس کی چاہت سامنے آ جاتی ہے، جو تو چاہے میں کر دوں۔ اور جن کا یہ نظریہ ہو کہ نبی کر کچھ نہیں سکتا، جس کا یہ نظریہ ہو کہ نبی کر کچھ نہیں سکتا، تو یہ کون سے نبی تھے جو ایک خشک تنے سے گفتگو بھی کر رہے تھے، اس کو فرما بھی رہے تھے کہ تو چاہے تو یہاں سرسبز کروں، تو چاہے تو جنت میں لگا دوں۔ یار کیسی عجب بات ہے، جانوروں سے بات کرنا بھی چلو سمجھ میں آتا ہے، جانوروں کی بولیاں سننا اور سمجھنا بھی چلو کسی حد تک سمجھ میں آتا ہے، درختوں سے بھی بھلا کوئی کلام کرتا ہے، درختوں سے بھی بھلا کوئی کلام کرتا ہے۔ اور درخت کون سے؟ سرسبز؟ نہیں 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 نہیں، سوکھے ہوئے تنے۔ اور پھر عشق نبی کی دولت سے جو انعام مل رہا ہے، اگر دنیا میں مل رہا ہے تو سرسبز و شاداب،
جنت میں مل رہا ہے تو سرسبز و شاداب، قربان جاؤں اس تنے کے فیصلے پہ۔ عرض کہ اللہ جپال مجھے جنت میں لگا دیجئے، مجھے کہاں لگا دیجئے؟ جنت میں لگا دیجئے۔ دنیا فانی ہے، جنت باقی ہے۔ دنیا میں رہوں گا تو کچھ عرصے کے بعد فنا ہو جاؤں گا، جب جنت میں لگ جاؤں گا تو پھر وہاں تو بقا ہی بقا ہے، وہاں تو بقا ہی بقا ہے۔ تو عشق نبی کی جزا جو ملتی ہے وہ بقا والی نعمت کی صورت میں ملتی ہے۔ اور پھر پتہ ہے کہ جب اس نے جنت کی التجا کی، سرکار نے اس کو کہاں پہ لگایا؟ کہاں پہ لگایا؟ عرض فرمایا صحابہ میرے قدموں میں گڑھا کھودو، میرے قدموں میں گڑھا کھودو۔ گڑھا کھودا گیا، اس خشک کھجور کے تنے کو لجپال کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ کہاں پہ؟ بات کہاں کی ہوئی تھی؟ سنیو تمہیں مبارک ہو، تمہارے نبی کی یہ عظمت اور شان ہے، وہ جہاں بھی قدم رکھتے ہیں نیچے جنت ہوتی ہے۔ اجازت ہے سرکار۔ قاری صاحب طبیعت کا مسئلہ ہے بس۔ یہ آج دوسرا پروگرام میں نے آتے ہوئے بھی تھک گیا میں۔